السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے پی ٹی آئی کے کو فاؤنڈر اور بانی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر سیاسیات جناب نعیم الحق صاحب کا، جن کی حال ہی میں وفات کی خبر نے سیاسی حلقوں میں سوگواری کی فضا طاری کر دی ہے۔ ہم بات کریں گے نعیم الحق کے عمران خان سے دوستی کیسے ہوئی اور کیسے وہ گہرے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی زندگی کی اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، نعیم الحق 11 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی۔ آپ کا خاندان ایک سیاسی خاندان تھا۔ جب آپ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں ایک لڑکی کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی اور اسی میں پیار میں بدلا، اسی کے ساتھ شادی کی۔ آپ کے بہنوئی مغربی پاکستان کے اسمبلی کے اسپیکر تھے، جبکہ آپ کے سسر پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ اردو لٹریچر میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد چند بنکاری کے کورس کیے، LLB کیا۔ زندگی کا کافی حصہ آپ نے بیرون ملک گزار دیا۔ UK اور USA میں آپ نے بینکوں کے نوکری کرتے رہے۔ 8 سال امریکہ میں، جبکہ اقوام متحدہ میں 3 سال آپ نے جاب کی۔ آپ کی عمران خان کے ساتھ دوستی اسلام دعا کا آغاز 1982 میں ہوا، جب آپ ایک بینک میں جاب کرتے تھے اور عمران خان اس وقت ایک مشہور کرکٹر تھے اور اس بینک میں عمران خان کا اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا۔ آپ عمران خان کے بینک کو ڈیل کرتے، اکاؤنٹ کو ڈیل کرتے، اور یہی سلام دعا بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ بینکاری کے بعد آپ نے کچھ عرصہ وکالت بھی کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس شعبے میں بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے اور دوبارہ سیاست میں واپس آئے۔ تحریک استقلال کا حصہ بنے۔ ایئر مارشل اصغر خان کے دور میں آپ نے الیکشن لڑا۔ عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا تو اس کی فنڈ ریزنگ تقریبات میں آپ ان کے ساتھ نظر آئے۔ اس کے بعد 1996 میں جب PTI کی بنیاد رکھی گئی تو آپ پہلے 5 بنیادی ممبران میں سے ایک تھے۔ PTI پہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن آپ ہر مشکل میں عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ 2008 میں آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے 2 بچے ہیں اور دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کی عمران خان کے ساتھ طویل رفاقت اور طویل محنتوں کے بعد PTI ملک بھر میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ جس دن عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا، اس سے ایک روز قبل آپ کے عزیز بھائی انتقال کر گئے۔ یاد رہے، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن پچھلے 6 برسوں میں آپ اسلام آباد میں آباد ہوئے اور آپ کو اسلام آباد بے حد پسند آیا۔ آپ نے کراچی میں اپنے بھائی کی نماز جنازہ اٹینڈ کی اور اگلے روز فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچے، جہاں آپ نے وزیر اعظم کو گھر سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک کمپنی دی۔ PTI کی حکومت بنی، توقع کی جا رہی تھی آپ کو وزیر اعلیٰ بلکہ گورنر سندھ بنایا جائے گا، لیکن آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ بعد ازاں عمران خان نے آپ کو مشیر اپنا مقرر کیا اور آپ ہر وقت عمران خان کے ساتھ رہتے۔ آپ کو آفس بھی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بنایا گیا۔ دن میں بارہا آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی، آپ اہم معاملات پر انہیں مشورے دیتے۔ عام طور پر آپ ایک دھیمی شخصیت کے حامل تھے اور اچھے مزاج کے حامل تھے، لیکن کبھی کبھار آپ غصے میں بھی آ جاتے۔ ایک مرتبہ لائیو TV شو کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز آپ کو بار بار چور کہنے اور چیخ کر کان میں کہنے کی وجہ سے آپ نے ان کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ بعد ازاں ان کا کہنا تھا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسی طرح حامد میر کے ایک پروگرام میں آپ نے پرویز رشید کے ساتھ تلخی بڑھ جانے پر حامد میر کے کہنے پر ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور تلخی ختم کر دی۔ 2 سال قبل آپ بلڈ کینسر کا شکار ہوئے، لیکن جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب تک آپ آ سکتے تھے آپ نے کیبنٹ کی میٹنگز میں شرکت کی، اور پھر خبر آئی کہ آپ کے خون کے کینسر سے صحت مند اور توانا ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ بھی کینسر کے سبب وفات پا چکی تھیں اور میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ابھی میں ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں۔ آپ شدید بیماری کے باوجود ٹویٹر پر ایکٹیو رہتے اور ٹویٹس کرتے رہتے۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا آپ کی بیماری کا پتہ کرنے آپ کے گھر جاتے۔
اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آخری ٹویٹ میں بھی آپ نے وزیر اعظم کے اپنے گھر آنے کا شکریہ ادا کیا کہ جو آپ کی صحت کا پتہ کرنے آپ کے گھر گئے تھے۔ آپ کی عمران خان کے ہمراہ ایک تصویر بہت وائرل ہوئی اور بہت سی میمز کا حصہ بنی، جس میں آپ عمران خان کے کان میں کوئی بات کہتے نظر آتے ہیں۔ 15 فروری 2020 کو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ کی وفات سے قوم کو باخبر کیا، جس کے بعد سیاستدان اور کیا جرنیل اور کیا عدلیہ کے لوگوں کا تعزیت کرنے کے لیے تاندہ بن گیا، ہر کوئی اپنی دکھ کا اظہار کرنے لگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے 10 فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک تھے اور انتہائی محب تھے اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر تمام لوگوں نے جو ان سے کبھی نہ کبھی زندگی میں مل چکے تھے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی ایک انتہائی اہم وفادار ساتھی سے محروم ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ کمنٹ بار میں آمین لکھ کر ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔